ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، مراد یہودی ہیں، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پہ وہ تھے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ کانوا علیہا، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 2 الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 16 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں اس میں؟ سورہ البقرہ ہے۔ پارہ نمبر 2 16 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ اور کتنی صورتیں ہیں؟ صرف سورہ البقرہ ہے۔ سب کھڑا کرتے ہیں۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، مراد یہودی ہیں، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پہ وہ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 16 یا 17 ماہ، کرسی رکھ دو، 16 یا 17 ماہ حکم رہا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر اللہ نے تبدیل کر دیا اس کو۔ اب وہ یہودی کہنے لگے جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس کیوں چھوڑا ہے ان لوگوں نے؟ وہ اس لیے تھا تاکہ انس پیدا ہو اہل یہود کے دل میں کہ ہمارے قبلے کو قبلہ مانتے ہیں۔ اس لیے ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلہ سے جس پہ وہ تھے، بیت المقدس۔ یہ آگے شبہ کا جواب ہے۔ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ ساری اللہ کی جہتیں ہیں۔ وہ جس کا بھی حکم دے دے مقصود وہ اللہ ہے۔ اگر 16 یا 17 ماہ حکم بیت المقدس کا تھا، اس میں بھی اس کا حکم ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف ہے، اس کا حکم ہے۔ یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف حکم اور پھر منسوخ ہو گیا، تو اس کا جواب انہیں دے کہ تمہیں بیت اللہ کی عظمت نظر نہیں آتی کہ وہ تو بیت العتیق ہے، ان اول بیت وضع للناس ہے۔ اور ایک بار ذہن میں رکھے، سب سے پہلے جو حکم منسوخ ہوا وہ یہی حکم ہے، بیت المقدس کی طرف ہو، پھر منسوخ ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف یہ حکم۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی۔ اور ایک ڈاکٹر یا حکیم دوا بدل سکتا ہے تو اللہ حاکم ہے، اللہ پاک حکیم ہے، اللہ پاک مدبر ہیں۔ وہ اگر تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، یہ وجہ ہے۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ایک بڑی اہم بات ہے، اگر علی
اور الوانی اعتراض کریں کہ استاد جی یہ جو حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، یہ حکم تھا، آپ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا، ہم نے سنا علماء سے اساتذہ سے، آپ کہیں گے تو یہ حکم کہاں ہے؟ جواب یہ کہ یہ حکم وہی مطلوب نہیں تھی، وہی خفی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کے دل مبارک پہ یہ ڈال دیا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہی مطلوب بھی دلیل ہے، وہی غیر مطلوب بھی دلیل ہے۔ قرآن مقدس یہ وہی مطلوب ہے اور حدیث پاک یہ وہی غیر مطلوب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں وہی مطلوب بھی ہے اور حدیث بھی ہے، وہی غیر مطلوب بھی ہے۔ تو یہ جو حکم ہوا تھا، شاید آپ نے پہلے یہ اعتراض یہ سوچا نہ ہو تو آئندہ ذہن میں رکھنا، یہ وہی خفی غیر مطلوب کے ذریعے حکم تھا۔ تو کتنی بڑی دلیل بن گئی۔ جو بدبخت کہتے ہیں کہ قرآن ہے بہچی حدیث نہیں ہے، حدیث غیر محفوظ ہے، پرویزی فرقہ اہل قرآن، انہیں یہ جواب دے دو کہ آپ دکھاؤ نا کہاں تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ یہ وہی خفی غیر مطلوب قرآن کے علاوہ یہ حکم تھا، اور پھر اس کو جب منسوخ کیا تو پھر اس کا باقاعدہ ذکر کیا کہ ہم نے منسوخ کر دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، ذرا مہربانی کر اس کو دہرانا۔ دوسرا یہ کہ بعد ہمارے سکالر، تاریخ، مورخ، ان کی تحقیق یہ بھی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حضور علیہ السلام کے لیے 2000 سال، لیکن بعضوں نے کہا 3000 سال کے بعد، 30 صدیوں کے بعد وہ دعا سامنے آئی تھی۔ تو آج جو ایک دن دعا کر کہتے دعائیں بڑی کی ہے، بڑی پڑھائی کی ہے، کام نہیں ہوئی، تو ذرا کہو ابراہیم خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں، تو 2000 یعنی 20 صدیاں، اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں 30 صدیاں، 3000 سال کے بعد وہ نمودار ہو۔ یہ بات مشہور ہے کہ بیت اللہ تحویل قبلہ یہ ایک دفعہ ہوا مدینہ منورہ میں، اور بعض کہتے ہیں نہیں 2 دفعہ ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام جنوب سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے مکہ المکرمہ میں، مسجد الحرام میں، اور آپ کا منہ مبارک والضحیٰ والا چہرہ واللیل اذا سجا زلفے وہ شمال کی طرف ہوتی تھی۔ اب بیت اللہ بھی سامنے ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہے، یہ قبلتین کی طرف منہ ہو گیا۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا، یعنی دونوں کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں تھا۔ جو 2 دفعہ تعویل قبلہ بناتے ہیں نا وہ اس طرح بناتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے، ورنہ عام اور جمہور یہی ہے کہ 1 دفعہ ہوا۔ اب آپ کو ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ ان قریب کہیں گے، مضارع پہ سین آ جائے تو معنی استقبال قریب کا ہوتا ہے۔ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پہ تھے؟ مراد بیت المقدس، یہ لفظ مقدس نہیں، بیت المقدس۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، یہ شبہ کا جواب ہے پہلی اجمالی علت کے ساتھ۔ ارشاد فرما دو پیغمبر علیہ السلام، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر، یہ بیت الحرام کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے الی صراط مستقیم، کیا ادھر منہ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہ کاف بیان کمال کے لیے ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا امت درمیانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ کرنا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ جی کی تھی۔ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، وہ انکار کر دیں گے۔ اب نوح علیہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کو کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو آپ گواہ پیش کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح اور انبیاء
قوم انکار کرے گی، ہمیں تبلیغ نہیں کی تھا، وہ قوم جنہوں نے نہیں مانا، وہ امت جنہوں نے نہیں مانا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، پھر امت کے لیے گواہی دیں کہ نہیں تمہیں تبلیغ کی گئی تھی، وہ کہیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ آخر میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہو سبحان اللہ۔ اس میں ذکر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بنایا امت درمیانی بہتر، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پہ۔ یہ مطلب ہے کہ ہر امت جو انکار کرے گی نا، ان کے بارے میں ہوگا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پہ، تم کہو ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، تمہیں اپنے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ الرحمن الرحیم۔ ایک 3000 سال یعنی 30 صدیاں، وہ نئی بات تھی، میں نے عرض کر دی۔ ایک جنوب سائڈ پہ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، تو آگے شمال سائڈ کی طرف منہ مبارک ہوتا تھا، تو بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو گیا اور بیت اللہ کی طرف بھی منہ مبارک ہو گیا۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور ہجرت کے بعد میرے آقا کو حکم ہوا وہی غیر مطلوب کے ذریعے بیت المقدس کی طرف منہ مبارک کرنے کا، پھر وہ منسوخ ہو گیا حکم۔ پھر ایک بات کہ قیامت کے دن جب نبی کہیں گے ہم نے تبلیغ کی، تو امت میں سے جو لوگ انکار کریں گے کہ کوئی تبلیغ نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام گواہی دیں گے، پھر آپ کی امت گواہی دے گی۔ یہ مطلب ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ شہید کا معنی بریلوی حضرات کرتے ہیں حاضر ناظر، تو پھر انہیں کہنا ہے کہ یہ پھر حاضر و ناظر تو ساری امت ہو گئی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ پہ اور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ۔ تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ پھر پوری امت لِتَكُونُوا سارے پھر حاضر و ناظر ہو جائیں گے۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پہ آپ تھے، نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پہ آپ تھے، یعنی ہجرت سے پہلے جدھر آپ تھے، مگر تاکہ جان لیں ہم اس کو جو رسول کی تابعداری کرتا ہے اس شخص سے جو لوٹا ایڑیوں کے بل۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو قبلے کا حکم دیا، ہمیں امتحان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو پتہ ہے کون مانتا ہے کون نہیں۔ یہ بات ظاہر ہو جائے، اجاگر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ کون مانتا ہے کون۔ جنہوں نے مانا انہوں نے اعتراض ہی نہیں کیا، ادھر حکم ٹھیک ہے، ادھر حکم ٹھیک ہے، اور جو منکر ہے وہ نہیں مانتے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ تب ہے جب 2 دفعہ قبلے کے پھرنے کا حکم ہوا، ایک وہ جو کہ ہجرت سے پہلے کعبہ اور بیت المقدس، اور ایک وہ جب حکم ہوا مدینہ منورہ میں۔ اور اگر ایک ہی دفعہ ہو تو پھر مراد یہ ہوگا میرے لاڈلے پیغمبر یہ جو مدینہ منورہ میں حکم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں دفعہ تعویل قبلہ ہے، ایک مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، پھر یہ معنی کریں گے نہیں بنایا ہم نے قبلہ، اس سے مراد بیت اللہ ہوگا۔ اور اگر دوسرا ہو تو پھر مراد ہوگا نہیں بنایا ہم نے قبلہ، توجہ کرنا، قبلہ یعنی بیت المقدس جس پہ آپ تھے بغیر تھا۔ اب میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہو، سمجھی بات؟ جی۔ بَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ قبلہ کا رخ پھیرنا البتہ بڑا مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں پہ جن کی اللہ نے رہنمائی کی، انہوں نے کوئی اشکال، کوئی شبہ، کوئی اختلاف، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہاری نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا ان لوگوں کی نمازوں کا کیا بنائے گا جو 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ فرمایا ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، تمہاری نمازوں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، ہمارا حکم تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ البتہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، بار بار کہ وہ حکم ہو جائے بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یہ مقصد ہے۔ بس البتہ ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے قبلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر دے میرے لاڈلے پیغمبر آپ اپنے چہرہ کو مسجد الحرام کی طرف۔ آپ تیسری رکعت ظہر کی نماز میں مسجد بنو سلمہ میں تھے، پھرنے کا حکم ہوا، اس مسجد کا نام ذو قبلتین رکھ دیا گیا۔ میرے آقا کو اللہ پاک نے 5 خصوصیات عطا فرمائی۔ اسم اعلیٰ، آپ کا اسم محمد احمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ جسم اعلیٰ، اخسر من لم تر قط عین۔ اعطاء اعلیٰ، ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ عفو اعلیٰ، عفا اللہ عنک، پہلی اللہ نے معاف کر دیا۔ اور رضا اعلیٰ، فلنولینک قبلۃ ترضی، فلنولینک قبلۃ ترضی، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ بس پھر اپنے چہرے کو طرف مسجد الحرام کے، تو جو لوگ تھے مرد عورتیں سب وہاں ہی سے پھر گئے، قبلے کی طرف منہ کی، جی میزاب رحمت کی طرف منہ ہو گیا، بیت اللہ کی طرف منہ ہو گیا۔ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو پھیر لو اس کی طرف، قبلے کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ وہ قبلے کا پھرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ لکھا ہوا ہے تورات میں کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم ختم نبوت کو کھل کے بیان کرتے ہیں، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایک حیاتی مولوی نے کہا، مجھے حیرانگی ہوئی، اور وہ بنتا شیخ الحدیث ہے، کہ سارے نبیوں کا ذکر کرو اور جو جھوٹے ہیں ان کا بھی ذکر کرو۔ ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی میں اس بات کو پھر کھولوں گا۔ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ غامدی ہے، تو بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے مکمل اعتماد ہے، لعنت ایسے شخص پہ جس کا یہ ذہن ہو کہ جو بیٹا غامدی ہے اور اسے کہے مجھے اس پہ جو ہے اعتماد ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ جتنے نبی ہیں سب کا ذکر کرو، جو جھوٹے ہیں وہ بھی کرو اور ان کا بھی احترام کرو، تاکہ ان کے ماننے والوں کا دل نہ دکھے۔ ایسے دل دکھانا، اس سے ڈرنا، یہ لعنت ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا، تھوڑا سا آگے چلو، میں نام بھی لوں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دی گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ وہ قبلے کا پھرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو عمل کرتے ہیں۔ تو ختم نبوت کی ایک دلیل قبلے کا پھرنا بھی ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان کے بارے میں تورات میں تھا کہ وہ 2 قبلوں والا ہوگا، تو یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ اور قسم ہے زجر اول، اگر آپ دیں ان لوگوں کو جو دی گئے کتاب ہر نشانی، تو وہ تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلہ کی، اور نہ آپ تابعداری کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی۔ نہ بعض ان کا تابعداری کرتا ہے بعض کے قبلے کی۔ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، نصرانی جدھر سورج طلوع ہوتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو بعض کی تابعداری نہیں کرتے۔ میرے لاڈلے پیغمبر، آپ ان کی تابعداری نہیں کرتے، آپ میری تابعداری کرتے۔ اگر یہ بات نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھ لو۔ پہلے حکم تھا آپ جنوب سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا، اور بیت المقدس کی طرف، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ گئے تو پھر وہ صرف بیت
مقدس کی طرف ہے تو منسوخ ہو گیا حکم، پھر بعد میں بیت المقدس سے پھر بیت اللہ کی طرف۔ یہ اگر 2 دفعہ مراد ہو تحویل قبلہ، جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تحویل قبلہ، اس کو سمجھنا تھا۔ زجر دوم، اور قسم ہے اگر آپ نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی بعد اس کی کہ آپ کے پاس علم آیا کہ قبلہ کعبہ ہے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت البتہ ظالمین سے ہوں گے کہ باطل کو حق کی جگہ رکھا، نہ میرے آقا نے رکھا، نہ صحابہ کرام نے رکھا، نہ ان کا یہ مزاج سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، مراد یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، پہچانتے ہیں نبی علیہ السلام کو یا تحویل قبلہ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ عبداللہ ابن السلام نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے میں شک نہیں، بچے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیوی نے خیانت کی۔ کیسی بات ہے، یہ ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ خیال کر۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استادی فول وجہ کا، یہ تو پورا پھرنا تھا بیت اللہ کی طرف، تو چہرے کا صرف ذکر کیوں آیا؟ اس کو لکھ لینا، مجاز مرسل ہے، ذکر جز ہے، مراد کل ہے۔ مجاز مرسل ہے علم معانی، ذکر جز مراد کل، وجہ کا سے مراد پورا جسم مبارک ہے۔ جس طرح حماسہ کتاب ہے یہ ادب کی، یہ میں نے فاضل دیوبند رحمہ اللہ سے پڑھی تھی، یہ مدرسے میں جتنی چل رہی ہے یہ استادوں کا فیض ہے الحمدللہ۔ ایک سبق بھی کسی سے پڑھو تو فیض تو میں نے دیا، آپ نے استاد ہی سے پڑھا۔ تو حماسہ میں دیکھ لیں ایک باب ہے لیکن پوری کتاب کا نام باب الحماسہ ہے، تسمیت الکل باسم الجز، یہ مقصد۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپاتی ہے حق کو، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ حق ہے، قبلے کا ذکر آیا ہے تورات میں۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے میرے لاڈلے پیغمبر، ضرور بھی ضرور نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، نہ آپ نے شک کیا نہ کرنا تھا، امت کو سمجھانا مقصد۔ یہ سب تنبیہات ہیں کہ نبی علیہ السلام قبلہ کے پھرنے میں متفکر تھے، پریشان تھے، یا اللہ وہی قبلہ چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک دین کے لیے قبلہ وہ درمو کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں جلدی کرو بھلائیوں میں، نیکیاں جلدی کرو۔ تخفیف اخروی، بار بار زجر، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ یہاں ایک وظیفہ ہے، اگر جائز ہو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اس کو طلب کرنا بشرطے کہ جائز ہو، تو بڑا زبردست وظیفہ ہے اس پہ، لیکن میں سبق پہ بیان نہیں کرتا، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بھی، اور کوئی بے وقوفی نہ کرے، غلط نہ کرے، میں گنہگار ہوں گا زندگی میں۔ اگر جائز کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا، یہ زبردست وظیفہ ہے اس پہ۔ جہاں کہیں تم ہوگے لے آئے گا تم سب کو اللہ قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ یوم محشر پہ دلیل ہے۔ اور جہاں کہیں سے میرے لاڈلے پیغمبر آپ نکلے، اگر کوئی کہے استاد جی بار بار پھیر لو چہرے، پھیر لو تاکید ہے، کیا ہے؟ تاکید۔ فقیر کے نزدیک یہ ہے، جب پھیرا تو فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے یہ عارضی پھرنا ہے، فرمایا آپ پھرے ہی رہو، آپ پھرے، جیسا اے بھی تو اتر آؤ جنت سے، پھر اترے ہی رہو، اترے۔ تو فقیر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو بار بار حکم ہو رہا ہے اب نہیں بدلے گا حکم، اب ادھر ہی پھرے رہنا ہے۔ یہ ضرور کوئی فقیر کو بھی اہمیت دیا کرو، دیتے ہو تو تب بھی تو الحمدللہ یہاں جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے تم نے، لیکن مزید جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ میری بات سمجھیے؟ باقی حضرات کہتے ہیں یہ تکرار برائے تاکید ہے، فقیر کہتے ہیں نہیں، پھرے ہی رہو، اب ایسے ہی رہنا ہے۔ جہاں کہیں سے نکلے میرے لاڈلے پیغمبر تو پھیر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف،
جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ مسجد نبی میں 50,000 ہے، بیت المقدس میں 10,000 ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد نبی میں بھی 10,000 ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کثرت مراد ہے، اس چکر میں نہیں پڑھنا۔ بے شک وہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کر رہے۔ اور جہاں کہیں سے نکلے تو پھیر اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لو اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ میرا خیال ہے میری بات کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ استاذ کہتا ہے پھرے ہی رہو، اب ادھر نہیں، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پہ کوئی حجت۔ یہودی یہ نہ کہیں تورات میں ہے ذو قبلتین، تو اس پیغمبر نے کیوں نہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جو ظالم ہیں ان میں سے۔ میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ حذیفہ کو اپنی سارے یہ تباہ کے سلب ہے، لا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک نئی ہے، دوسرا عمر ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں مکمل کروں نعمت کو تم پہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واو زیادہ ہے، اور اکثر کہتے ہیں عاطفہ ہے۔ جب عاطفہ ہو تو معطوف علیہ معذوف ہوگا۔ میں نے تمہیں پہچان کرا دی ہے، عرفتکم، میں نے تمہیں پہچان کرا دی تاکہ نہ رہے تم پہ کوئی حجت۔ میں نے تمہیں بیان کرا دیا، پہچان کرا دی تاکہ تم پہ کوئی حجت نہ رہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں واو زیادہ ہے، معطوف علیہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اکثر کہتے ہیں واو عاطف ہے، پھر معطوف علیہ نکالنا پڑے گا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ راست پہ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جناس الاشتقاق ہے، ارسلنا رسولا ایک مادہ ہے، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تم پہ ہماری آیات، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے کتاب و حکمت۔ توجہ بھائی، زبردست اعتراض ہے، بس دو رکوع پڑھیں گے نا، ادھر دیکھو سارے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو 3000 سال کے بعد وہ قبول ہوگی، ربنا وبعث فیہم، یا 2000 کے بعد اس میں تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یعلم اور یزکی۔ یہاں ترتیب بدل گئی، پہلے آ گیا یزکی، پھر آیا یعلم۔ ایک جواب یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہی ترتیب مراد ہے۔ جا زید و عمر و خالد، ضروری نہیں کہ زید پہلے آیا ہو عمر بعد میں، مطلق جمع کے لیے۔ لیکن یہ جواب اتنا تسلی بخش نہیں ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اللہ نے فرمایا یزکیہم، کہ یعلم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے۔ اس لیے جو علم دین پڑھے نا، پہلے اپنے دل کو صاف کرے، کہیں کچھ پڑھ کے شیطان حملہ کرے اور دین چھوڑ نہ دے۔ میرے اس نقطے کو سمجھے، واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جواب اتنا تسلی بخش نہیں ہے میرے عزیزو۔ دوسرا جواب یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر آپ کے لیے مانگا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے، یعلم پہلے کرے، یزکی بعد میں، لیکن نہیں، ترتیب یہ ہے یزکیکم ان کا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کیا، انگاروں پہ لیٹنا تو پسند کر لیا، وطن چھوڑنا، تن قربان کرنا قبول کر لیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور سکھائے تمہیں کتاب و حکمت۔ اس کو اتناب کہتے ہیں، اتناب۔ پہلے خاص ذکر ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر عام ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ بریلویوں کو ہدایت دے، یہ ہر جگہ علم غیب ثابت کرتے، کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کا مطلب ہے تجھے اللہ نے علم غیب دے دیا، تو نے کہو پھر اس میں بھی علم غیب ہوگا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ سے مراد علم غیب ہے، پھر پوری امت عالم الغیب بن گئی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي، جی مجھے یاد کرو، جناس الاشتقاق، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری اطاعت کرو، مجھے بلاؤ، میں تمہیں بلاؤں گا۔
اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس سے میں نے بتایا تھا کہ کچھ اللہ کے احکام ہے، پھر وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم فاذکرونی اذکرکم فادعونی استجب لکم ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ ایک خطیب صاحب بڑے اچھے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا جمعے سے تو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات بتاؤ، میں نے یہی بتائی تو کہتے ہیں واہ 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 استاد جی آج تو جمعہ بڑھ گئے۔ پھر دوسرے دن آج استاد تقریر بڑی لگی، فاذکر، اچھی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دو عالم دین ہے، مجھے ایک دفعہ کہا استاد جلدی کرو ذرا بیزاری کھولو، میں نے کھولی، مجھے یہاں سے سمجھا دو، بڑی طبیعت خوش ہوئی، عاجزی اچھی ہے۔ اور ایک دفعہ ایک بہت بڑا مدرس کہتے توضیح تروی کی یہ بات ذرا سمجھا دو، میں نے سمجھا دی، میں نے کوئی نام بھی لیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ علم میں شرم نہ کرو۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکرولی، اور تم مجھے شکر ادا کرو، ولا میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ قاری اسماعیل صاحب بڑا ایک موتی دینے لگا ہوں، وہ یہ کہ دو کام، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر وقت اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ایک اللہ کا شکر شہزادے ادا کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اس سے اللہ آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری میں ملنے کے لیے گیا، اسجد جاتا تھا، اب بھی جاتا ہوں اپنے پیر خانے پہ، تو ایک طالب علم سے وہ سیر کرا کے لے آ رہا تھا، تو جب ہم بیٹھے تو بار بار اللہ نے اس طالب علم کے دل میں ڈال دیا مجھے سیر کرا دیتا ہے، بار 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 بار۔ میں نے کہا کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کا ذکر بھی بہت کرتے تھے۔ فرماتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال، کام کرتے رہو لیکن یہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایک آدمی ذکر کر کے بھی خیال اس کا منگیتر کی طرف ہوتا ہے تو کیا ذکر ہے؟ ایک دنیا کی باتیں کر رہا ہے پھر بھی دل اللہ کی طرف ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید فلاں جگہ سنائیں، بعد میں تحقیق ہوتی ہے کہ چکر کوئی اور ہے، اس بہانے سے گئے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ فاذکرونی، تم مجھے ظاہری طور پہ ہم قرآن مجید استاد جی وہاں سنائیں تو میں بھی تھوڑا استاد ہوں، جتنے تسی ذہین ہو میں تھوڑے تو ود کیوں، تسی اور 10 قدم پیچھے ہونا، میرے پتہ ہونا کہ اگے کی ہے، اپنے تجربے نہ فلاں جگہ تے سنا، بعد پتہ چلا نہیں چکر اور سی ہو، راتی قرآن مجید سنانا تے دن نے انجوائے کرنا، علاقہ اچھا تھا۔ یہ سب باتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں بھائی۔ فاذکرونی، بخاری شریف باب الدعوات میں ایک دعا آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا مثال اس کی جو رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، مثل حی اور میت کے ہے۔ ذکر کرنے والا حی ہے، نہ کرنے والا میت ہے۔ رواہ البخاری فی باب الدعوات، دعا کے بیان میں۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ دیکھ لو، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، رواہ البخاری فی الدعوات، باب الدعوات۔ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو پھر تو راؤ جی اللہ کا ذکر کرنا اور شکر ادا کرنا اللہ آفات سے محفوظ رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو کرو گے بہت اللہ کا شکر ادا۔ یعقوب گھر امی کو کہا کرو، اگر امی کو کمی ہے پھر بھی کہو الحمدللہ علی کل حال۔ یعقوب نہیں ہے نا، چلو کوئی بات، اور دوستوں کو بھی بتا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو ہر حال۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کئی گاڑیاں نا پیچھے لکھا ہوتا ہے ہماری یاد آئے گی، تمہاری یاد آئے گی جانے کے بعد، وہ کیڑی یاد آ
فاذکرونی اذکرکم. کئی جگہ لکھا ہونا ڈرائیور ڈرائیوری کر عشق کرنا چھوڑ دے، بریک بے وفا ہے ایکسیلیٹر دینا چھوڑ دے. چھوڑو انہیں عشق کروں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہے وہ سارے ٹھرکی لیکن بس اللہ پاک سو خوش رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اچانک آفات سے، موت سے، حادثات سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرما، صحت والی، تاکہ اللہ دین کی خدمت اور کر سکے. ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، ہمارے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، ہمارے دوست، احباب، شاگرد اور ان کی اولاد، ان کے ماں باپ جو زندہ ہے، اللہ صحت عطا فرما، زندگی دراز. اللہ میرے کئی کلاس فیلو اکٹھا ترجمہ پڑھا، کچھ کتابیں اکٹھی پڑھی. اللہ ان کی بھی بڑھاپے کی عمر ہے، سب کی زندگی دراز فرما، صحت عطا فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق. اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سارے جو یہاں بیٹھے ان کے احباب بیمار ہیں، یہ ابو بکر پنڈی والا اور کئی ساتھی بیمار ہیں. اللہ سب کو صحت عطا فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دو. اللہ باران رحمت نازل فرما. اے اللہ باران رحمت نازل فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک.